باتیں اگر اجازت دیں تو اسی حوالے سے اور کر دیں، تاکہ آپ جس طریقے سے سن رہے ہیں مجھے آپ کے سننے سے فائدہ ہو جائے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا باکسر ہے، اس کا نام ہے قلعے، نیٹ پہ سرچ کریں گے قلعے تو نام آ جائے گا۔ قلعے بہت بڑا باکسر ہے، رنگ میں اترتا تھا جیت جاتا تھا، رنگ میں اترتا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ اچانک ایک دن وہ رنگ میں اترا اور ہار گیا۔ دیکھا علامہ ابوالکلام صاحب اور ان صوفیاء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن رنگ میں اترا قلعے نام کا وہ امریکن باکسر اور ہار گیا، اپنے کمرے میں آیا رونے لگا، تو اس کے پرسنل سیکرٹری نے کہا کہ بوس آپ روتے کیوں ہیں؟ تو قلعے نے کہا ایسا ہے کہ میں ہارنا نہیں چاہتا، مجھے ہار پسند نہیں ہے، جیتنے کے علاوہ کسی معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ساتھی نے کہا اگر ہر میچ جیتنا چاہتے ہیں، ہر کشتی ہر فائٹ جیتنا چاہتے ہیں تو رنگ میں اترنے سے پہلے کبھی کبھی یا علی کہہ لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں اور زور سے، یا علی یا علی یا علی۔ کیا کہا اس کے ساتھی نے؟ قلعے سے کبھی کبھی رنگ میں اترنے سے پہلے یا علی کہہ لیا کریں۔ تو قلعے کہتا ہے یہ کون سا نام ہے، اس کے اندر کون سی انرجی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا ساتھی کہتا ہے بوس علی کا نام تو وہ ہے کہ کسی مردے پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ بے شک۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک رنگ پہ اترنے سے پہلے قلعے نے محمد علی، قلعے نے مولا علی کا نام لیا، اور جب رنگ سے اترا تو علی کے نام کی تاثیر کو دل میں اس طریقے سے پایا کہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا، قلعے سے محمد علی بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت یہ صرف اور صرف نام علی کی برکت ہے۔ اب اس چیپٹر کو ذرا اور آپ آن کریں، سرچ کریں، آگے بڑھیں۔ دنیا کا ایک اور بہت بڑا باکسر ہے، اس کا نام ہے مائک ٹائسن۔ $2,500 میں اس کے پنچ کے بیمے ہوا کرتے، بہت مہنگا باکسر ہے مائک ٹائسن، بہت مشہور باکسر ہے، ابھی وہ زندہ ہے، قلعے بھی ہے اور مائک ٹائسن بھی ہے۔ جو لوگ نیٹ پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وقت مل جائے تو مائک ٹائسن کی ہسٹری پڑھ لیں۔ مائک ٹائسن ہے، امریکہ میں ایک مرتبہ شراب پینے کے لیے ایک بیئر بار میں داخل ہوا چاہتا ہے مائک ٹائسن، گیٹ کیپر نے اسے روک دیا، کہا خبردار اس کے اندر آپ نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ مجھے آپ جانتے نہیں، میں مائک ٹائسن ہوں، دنیا کا سب سے بڑا باکسر ہوں، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ایمبیسڈر لوگ ایئرپورٹ پر میرا آٹوگراف لیتے ہیں، میرے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو دربان گیٹ کیپر کہتا ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے انگلش میں بلیک مین ناٹ الاؤڈ، سمجھئے میری بات، اندر کالے آدمی کی انٹری نہیں ہے، اور تم کالے آدمی ہو، ساؤتھ افریقے کو، تم حبشی نسل ہو، تمہارا چہرہ کالا ہے، اس کے اندر گورے لوگ جائیں گے، امریکن گورے لوگ اس کے اندر جائیں گے، بلیک مین ناٹ الاؤڈ۔ اس نے کہا میں مائک ٹائسن ہوں، کہا ہوں گے، میں اپنے اصول سے مجبور ہوں۔ مائک ٹائسن کی آنکھ میں آنسو آ گئے، دیکھیں مائک ٹائسن کی آنکھ میں آنسو آ گئے، روتا ہوا بوجھل قدموں سے واپس آیا تو اس کے ایک دوست نے اسے روتا ہوا دیکھ کے پوچھا مائک ٹائسن اتنے بڑے باکسر ہیں، اتنے بڑے باکسر ہیں، لوگ 20-20 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کر کے آپ کے 10 منٹ کی فائٹ دیکھنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ؟ تو مائک ٹائسن کہتا ہے میرے کالے پن کی وجہ سے آج مجھے امریکہ میں اپنے ملک میں ذلیل ہونا پڑا، اس لیے کہ میں کالا ہوں۔ اس کے دوست نے کہا اگر کالے پن کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہو تو پریشان مت ہو، اگر وقت مل جائے تو مسلمانوں کے نبی کے غلام بلال کی ہسٹری پڑھ لیا کرو۔ بہت خوب سبحان اللہ، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ کبھی وقت مل جائے تو مسلمانوں کے نبی ان کے غلام بلال کی تاریخ پڑھ لیا کریں۔ جیسے بلال حبشی کا نام سنا، بلال حبشی کی لائیو پڑھی مائک ٹائسن نے، معلوم ہے بلال حبشی کے نام کی برکت سے مائک ٹائسن ملک عبدالعزیز بن گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ کر کے ملک عبدالعزیز بن گیا۔ ایک
لہجہ ہے آرمی اسٹرانگ کا. چاند پر سب سے پہلی مرتبہ جانے والا شخص امریکہ کے کیلیفورنیا ریاست میں صوبے میں مغرب کے وقت سفر کر رہا ہے. اچانک کان میں اذان کی آواز آئی. اس نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا. گاڑی روکنے کے بعد اس نے کہا بتاؤ یہ آواز کیسی ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا یہ اسلام مذہب کے فالوور اس وقت اذان کے نام پر ایک اعلان کرتے ہیں تاکہ نبی کی امت کے لوگ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے آ جائیں. تو یہ اذان ہے، اذان جو نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے. تو آرمی اسلام چاند پر سب سے پہلے جانے والا شخص کہتا ہے خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عزت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر. میں نے یہی آواز نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شہدائے کربلا کانفرنس جناب آصف رضا سیفی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب بہت خوب. میں اس لائق میں میرے بہت پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے، مجھے ان سے کچھ سیکھنے دیں. اور اگر کوئی اس وقت بڑا ہے تو وہ جو نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. بس میرے لیے دعا کریں، اپنے پیروں کی مٹی آپ دے دیں تو میں اسے اپنی پیشانی پر مل لوں گا. ایک آخری داستان، آپ کے پاس وقت ہے؟ بس مجھے معاف کر دیں. میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے کچھ باتیں کی جائیں تاکہ اپنی اصلاح ہو جائے، جو کمیاں جو خامیاں ہیں وہ میری دور ہو جائیں. آپ دیکھیں گے دارالعلوم سلیمانیہ مسلم یتیم خانہ کے طلباء اور دارالعلوم علیمیہ انوار العلوم کے طلباء کرام ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی مدارس کے شہنشاہ سرکاہی شریف کے پاکیزہ خانقاہ نور شریف کے طلباء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان طلباء کرام کے صدقے میں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور یہ محفل جیسے کامیاب ہوتی ہے ویسے اللہ اسے قبول بھی کر لے. آمین. میں ایک آخری بات کرتا ہوں. عراق کی راجدھانی کا نام بغداد شریف ہے. کیا نام ہے؟ زور سے بولے. بغداد شریف ہے. وقت کم ہے، ایک بات سنیں. بغداد شریف ہے. بغداد شریف کی کیپٹل ہے. میں نے بغداد شریف کو کئی مرتبہ دیکھا ہے سرکار غوث اعظم کے روزے. الحمدللہ مجھے بار بار غوث اعظم کے روزے کی یاد آتی ہے. تو اسی شہر کو دیکھنے کے لیے امریکہ کی فلمی دنیا کی ایک لیڈی، ایک ہیروئن، ایک ایکٹریس، نام ہے میریس ہلٹن، وہ آئی ہے بغداد. دیکھیں بھائی کہیں سے ان بچوں کو بٹھا دیا، بچوں کو بٹھا دیا بیچ میں. بیٹے بیٹھ جاؤ میں معذرت چاہتا ہوں، بیٹھ جائیں. کچھ اچھے لوگ درمیان میں بیٹھے ہوئے ان کو تکلیف نہ ہو. تو امریکہ کی فلمی دنیا کی ایک ہیروئن ہے، کرسچن ہے، صلیبی ہے، عیسائی مزاج کی ہے. اس کا نام ہے میریس ہلٹن. وہ آئی ہے بغداد شریف کی پرانی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے. ٹورسٹ مزاج ہوتا ہے انگریزوں کا، وہ گھومتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. تو سرکار غوث اعظم جس علاقے میں آرام کر رہے ہیں اس ایریے کا نام بابو شیخ ہے. ایئرپورٹ پہ اترے، آپ ڈرائیور سے کہیں مجھے بابو شیخ جانا ہے تو آپ کو غوث اعظم کے روزے پہ لائے گا. تو وہ ہیروئن بابو شیخ کے قریب سے گزر رہی تھی. اچانک اس کی نظر غوث اعظم کے گنبد و مینار پر پڑتی ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کا نام آ گیا، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر زحمت نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا غوث اعظم. یا غوث اعظم. اور ذرا محبت سے، اور ذرا محبت سے. یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں مجھے کوئی پکارتا ہے میں وہیں رہتا ہوں جہاں پکارنے والا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں. آپ کے پیر خواجہ ابو سعید مخزومی ہیں، غوث اعظم کے پیر ہیں. ان سے کسی نے پوچھا اے شیخ ابو سعید مخزومی کیا کوئی مرید اپنے پیر سے بڑا ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں شیخ ابو سعید مخزومی ہاں میرا عبد القادر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں میرا عبد القادر ہے. میں اس سرکار غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں. وہ ہیروئن جیسے گنبد غوث اعظم کو دیکھتی ہے اس نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو. اپنے گائیڈ سے کہا یہ گنبد و مینار کس کے ہیں؟ تو گائیڈ نے کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی چمک ہے کہ آپ کے گنبد شریف کو اندھے لوگ بھی دیکھ کر کے مسکرا اٹھتے. تو وہ ٹھہر گئی. میریس ہلٹن نے کہا اپنے گائیڈ سے مجھے 20 منٹ کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار پر جانے کی اجازت دی جائے. کتنی دیر کے لیے؟ 20 منٹ کے. 20 منٹ کے لیے. وہ آ گئی ہے میریس ہلٹن غوث اعظم کی مزار شریف پر. ہے وہ عیسائی، کرسچن ہے، صلیبی ہے.
मशहूर एक ड्रेस है मैरी सिल्टन, आके बैठ गई गौसे आजम के रोजे पर। आखिरी बात, अब एक आध मिनट में बात खत्म हो जाएगी। आके बैठ गई है सरकार गौसे आजम के रोजे पर। कामिल भाई देखो, बहुत खूब, बहुत बैठी हुई है सरकार गौसे आजम की बारगाह में। दोपहर का वक्त है, 12 या 12:30 बजे। अचानक थोड़ी देर के बाद जोहर की अजान हुई, नमाज हो गई। असर की अजान हुई, नमाज हो गई। मगरिब की अजान हुई, नमाज हो गई। इशा की अजान हुई, नमाज हो गई। लोग चले गए, मैरी सिल्टन बैठी हुई है। फिर बताएं कितनी देर के लिए आई थी? 20 मिनट 20 मिनट के लिए। और कितना वक्त लग गया? 8 घंटे हो गए। कितनी देर हो गई? 8 घंटे बैठी हुई है। गाइड ने कहा मैडम ये क्या हुआ? पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, पूरा प्रोग्राम चरमरा गया। आप 8 घंटे यहीं पर बैठ गई, उसकी वजह? तो मैरी सिल्टन कहती है यहां से मैं अब उसी वक्त तो उठूंगी जब मेरे हाथों में गौसे आजम का दामन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दे, और मोहब्बत से बोल बहुत दे। खूब, सुभान अल्लाह। ये शोहदाए कबला तंजीम दामोदरपुर की, यहाँ पढ़े लिखे लोग और जिंदा और जावेद लोग आते हैं। अल्लाह का एहसान है। क्या कहा उस लड़की ने कि यहाँ से मैं उस वक्त तो उठूंगी जब मेरे हाथों में गौसे आजम का नाम, गौसे आजम की मोहब्बत की चादर होगी, मेरे हाथों में इस्लाम का दामन होगा। तो गाइड कहता है मैडम अरे ये क्या कह रही हैं आप? दुनिया के लाखों लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके फॉलोअर हैं, आपकी एक्टिंग से मोहब्बत करते हैं, आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं, उसकी वजह? तो मैरी सिल्टन कहती है मैंने अमेरिका में 50-50 हजार रुपए की 100-100 ग्राम की शराब की बोतलें इस्तेमाल की हैं कि मुझे सुकून मिल जाए। जब नशा उतर गया तो मेरे पैसे भी नहीं थे, मुझे सुकून भी नहीं मिला और मेरी इज्जत भी नहीं थी। फिर वो कहती है मैरी सिल्टन आज जब से सरकारे गौसे आजम के रोजे पे आई, वाह, जब से सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे आजम की मजार शरीफ पे आई हूँ, मैं बैठे बैठे यही सोच रही हूँ जब बगदाद के गौसे आजम की मजार शरीफ पर इतना सुकून मिलता है तो करबला के हुसैन आजम की मजार शरीफ पर कितना सुकून सुभान मिलेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के रसूल आजम की मजार। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। उसने अपना दिल गौसे आजम के हवाले कर दिया, गौसे आजम ने उसको इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, इमाम हुसैन ने उसको रसूल आजम के हवाले कर दिया। तो जरा सोचे जब नाम में इतनी बरकत है, कुब्बो मीनार में इतनी तासीर है, मज़ार मुक़द्दस की तावीज़ में इतनी जाज़बियत है, आपकी मज़ार मुक़द्दस की चादर में इतनी अजीम शान खुशबू मौजूद है कि अपने तो अपने गैर भी सिमट जाते हैं, तो उनकी जात में किस कदर अल्लाह ने रहमतों को सजा के रखा होगा।